مفتاح صاحب، ایک پیٹرن جو ہے وہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ چینی کی ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ایکسیس سپلائی ہے اور اس کے بعد یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. شوگر ملرز کی جانب سے حکومت اجازت دیتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کی قلت شروع ہو جاتی ہے, قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر دوبارہ حکومت کو چینی امپورٹ کرنا پڑتی ہے. اس مرتبہ تھوڑا سا فرق یہ ہوا ہے کہ چینی کو امپورٹ کر کے اب دوبارہ جو اس میں سے اسٹاک بچا ہے اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا. اچھا, اس پہ آپ نے بھی ٹویٹ کیا, آپ کو وزیر اطلاعات نے جواب بھی دیا, تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا, چاہے وہ عطا اللہ طارق صاحب ہو یا رانا تنویر صاحب ہو, دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے چینی امپورٹ کی تھی, اس وقت ایک شارٹیج تھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اب اگر چینی بچ گئی ہے تو ہم اس کو ایکسپورٹ کر کے کچھ زر مبادلہ کما لیں گے, تو آپ کو اس میں حرج کیا ہے؟ جو ان کی مرضی ہے یہ کریں, لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 6 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کیا آپ نے اور 8 مہینے بعد آپ نے 3 لاکھ ٹن امپورٹ کی, تو کیا بہتر نہیں تھا؟ اور جو کہ مہنگی تھی, تو کیا بہتر نہیں تھا کہ اس وقت 3 لاکھ ٹن امپورٹ کر لیتے, صرف ایکسپورٹ کر لیتے, اور 6 لاکھ ٹن ایکسپورٹ نہیں کرتے؟ جب 6 لاکھ ٹن آپ نے ایکسپورٹ کی تو 50 روپے یہاں قیمت بڑھ گئی. 5 لاکھ ٹن 6 لاکھ ٹن 6 لاکھ ٹن پاکستان میں استعمال ہوتا ہے مہینے کا, آپ نے 50 روپے سے قیمت بڑھا لی, آپ نے 30 ارب روپیہ مہینے کا 20 خاندان جو کہ 20-25 خاندان جو کہ چینی کے مل مالکان ہیں, ان کو آپ نے ہر مہینے نفع دے دیا ایکسٹرا پاکستانی قوم پہ. اگر آپ 3 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کرتے تو پھر آپ کو امپورٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اس کے بعد جب آپ نے 3 لاکھ ٹن امپورٹ کی تو یہاں پہ آپ کو مہنگی پڑی وہ چینی. ایک تو اس وقت کی انٹرنیشنل پرائس سے مہنگی چینی لی ہے انہوں نے وہ ایک $40 سستا ان کے پاس ٹینکر تھا, وہ انہوں نے مس کیا کہ وہ دانا چھوٹا ہے بڑا ہے مکس ہے, ہم کو صرف بڑا دانا چاہیے, لیکن چھوٹا دانا بھی ان کے پاس آیا, بڑا بھی آیا. پھر وہ چینی جو ہے انہوں نے زبردستی مہنگی بیچنے کی کوشش کری بغیر ٹیکس کے, ان سے پوری نہیں بکی, وہ 1 لاکھ ٹن ان کے پاس رہ گئی, اب وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو مطلب 3 غلطیاں تو ہوئی ہیں نا کم از کم. ایک تو اس میں جان بوجھ کے کیا کہ انہوں نے چینی مہنگی ایکسپورٹ کروا دی تاکہ یہاں مہنگی ہو جائے, مل والوں کو فائدہ ہو جائے, اس میں تو میرے خیال سے کوئی بحث نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ نے ایکسپورٹ اتنی کر دی کہ یہاں پہ شارٹیج ہو گئی بہت زیادہ, تو پھر آپ کو 3 لاکھ ٹن امپورٹ کرنی پڑی, وہ بھی آپ نے زیادہ کر لی, اور ٹی سی پی سے کروائی, پرائیویٹ سیکٹر سے کروا لیتے تو آسانی ہو جاتی. وہ جب 3 لاکھ ٹن آپ نے ایکسپورٹ کروائی تو وہ بھی زیادہ تھی, نہ ٹی سی پی سے مہنگی بھی آئی ہے, زیادہ بھی تھی, بکی بھی نہیں آپ سے, اب آپ اس کو ری ایکسپورٹ کر رہے ہیں. مطلب اس کو اگر آپ اس چیز کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں تو پھر کون سی غلطی ہوتی ہے؟ پھر تو اس کا مطلب ہے کبھی کوئی انسان غلطی کبھی کرتا ہی نہیں ہے. کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ میں نے آپ کو بولا 2 اور 2 4 کتنے ہوتے ہیں, پہلے آپ نے آنسر دیا 5, پھر آپ نے آنسر دیا 3, پھر آپ نے آنسر دیا 1, اور پھر آپ بولتے ہیں کم از کم آنسر تو دے رہا ہوں. آپ نے جو کہا کہ 6 لاکھ ٹن جو ہے وہ ماہانہ جو ہے کھپت ہوتی ہے, اور اگر 50 روپے قیمت بڑھ گئی تو 20 سے 25 خاندان کو 30 ارب روپے کا فائدہ پہنچا دیا گیا. کوئی حکومت یہ کیوں کرے گی عوام پہ 30 ارب کا بوجھ ڈال کے شوگر مل مالکان کو فائدہ دینے کی؟ اور دوسرا, جب یہ ہر سال اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے یا ہر دوسرے سال یہ معاملہ ہوتا ہے, میڈیا میں شور مچتا ہے, لوگ آواز اٹھاتے ہیں, پھر بھی یہ پیٹرن یہ سائیکل کنٹینیو رہتا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حکومت بار بار یہ افورڈ کرتی ہے اینڈ دے گیٹ اوے ود اٹ تاکہ شوگر مل مالکان کو فائدہ پہنچے؟ یہ دیکھیں, کوئی حکومت یہ کیوں کرتی ہے, اس کا جواب تو آپ کو حکومت پاکستان ہی دے سکتی ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. مجھے یہ پتا ہے کہ جس سال میں وزیر خزانہ تھا اس سال شہباز شریف نے بھی کہا کہ مفتاح اجازت نہیں دینی ایکسپورٹ کرنے کی, ہم نے نہیں دی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت. اس بار تو انہوں نے جان بوجھ کے اجازت دی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی اور نیت تھی ماں سوائے اس کے قیمت بڑھ جائے تو وہ جھوٹ بات ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی. آپ کو پتا ہے کمیٹی چیئر چینج کیا, مصدق ملک کمیٹی کا چیئر ہوا کرتا تھا, مصدق ملک نے 2 لاکھ ٹن کی اجازت دی جو ایکسپورٹ ہوئی, اس کے بعد وہ نہیں دے رہا تھا, اس کو ہٹا دیا انہوں نے, کمیٹی سے چیئر سے ہٹا دیا اس کو, اور اس کے بعد پھر آپ نے اجازت دے دی. اور اگر آپ نے صحیح اجازت دی تھی تو پھر امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر تو آپ سارا سال کی اجازت دے دیتے نا. اور صدیق صاحب کو ہٹا کے کس کو بنایا تھا کمیٹی کے چیئرمین؟ اسحاق ڈار صاحب. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید چینی ایکسپورٹ کی گئی. پھر اس کے بعد 7,80,000 ٹن ٹوٹل ایکسپورٹ ہوئی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نے اسی سیزن کے اندر آپ نے امپورٹ کر لی 3 لاکھ ٹن, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زیادہ اجازت دے دی تھی. کیا مفتاح صاحب, کیونکہ جیسے آپ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے, کیا یہ پاسبل ہے؟ آئی ایم ایف بھی یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو ڈی ریگولیٹ کریں, لیکن جیسے رانا تنویر صاحب نے کہا کہ جو بیسک کموڈیٹیز ہیں اس پہ ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اس میں اپنا کوئی نہ کوئی انٹرونشن رکھے. کیا ڈی ریگولیٹ کر کے یہ انڈسٹری, جس کو آپ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت پہ اثر انداز ہو جاتی ہے, تو پھر تو یہ کہیں نہ کہیں اپنی ایک مونوپلی کریٹ کر لیں گے, تو پھر بھی چینی کی قیمت بڑھ جائے گی. تو ڈی ریگولیشن حل ہے یا نہیں ہے اس سیکٹر کا؟ بالکل ڈی ریگولیشن حل ہے. دیکھیں یہ کہنا کہ یہ حکومت کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے, یہ تو بڑا آپ نے کثر نفسی سے کام لیا. یہی حکومت ہے نا. تو سچی بات یہ ہے کہ آپ چینی کی, لیکن اگر آپ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دیں تو ساتھ ساتھ امپورٹ کی اجازت دیں, اور اس وقت ایکسپورٹ کی اجازت دیں جب گندم کی کاشت ہو رہی, گنے کی کاشت ہو رہی ہو.
اس وقت آپ اجازت نہیں دیتے جب گنا آپ خرید رہے ہوتے ہیں. تو فارمر سے آپ سستا گنا خرید لیتے ہیں, اور جب پورا گنا خرید لیا ہوتا ہے اور جب مل اپنے مال بنا لیتی ہے پھر آپ ایکسپورٹ کی اجازت دیتے ہیں تو مارکیٹ میں پرائز بڑھے پاکستان میں. تو آپ تو دونوں طرف فارمرز کو بھی سستا دلوانے کے لیے آپ مل والوں کی مدد کرتے ہیں اور پھر چینی بکوانے کے لیے بھی مل والوں کی مدد کرتے ہیں. اگر آپ نے اجازت دینی ہے تو آپ سارا سال اجازت دے دیں کہ بھئی گنا بھی ایکسپورٹ ہو سکتا ہے, چینی بھی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے, چینی امپورٹ بھی ہو سکتی ہے, اور امپورٹ میں ہم 4-5% ٹیکس لے لیں گے جو ہم باقی چیزوں پہ لیتے ہیں, اس کی اجازت دے دیں. وہی آپ چیز گندم میں بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے فارمرز کو مار ڈالا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی کارٹل نہیں پیدا ہوگا؟ کارٹل تو آلریڈی ہے نا میرے بھائی, کارٹل تو آلریڈی ہے. اس سے بڑا کارٹل کیا ہوتا ہے؟ ہر حکومت میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کارٹل جو ہے وہ زیر اثر مطلب اثر پہ ہوتا ہے, اثر انداز ہوتا ہے. اس سے بڑا کارٹل کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ یار کارٹل مطلب اب کب ہوگا؟ یہ تو کارٹل تو ہے.